السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ شہر اقتدار سے آپ کو سلام صبح۔ رات کو فیصلہ ہو گیا ہے جی، اور رات گئے تک مذاکرات ہوئے ہیں، اور آخرکار میاں شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مل کر حکومت بنائیں گے۔ وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی، لیکن پہلے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، اور بلاول بھٹو زرداری کی بات کو رکھا جائے گا۔ لیکن آئینی کلیدی عہدے جیسے میں پہلے بتا چکا تھا کہ ان کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر شہباز شریف ہوں گے، اور صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی دونوں بڑی جماعتوں کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ اتحادی جماعتوں کو دیا جائے گا، اور اس طرح سے وفاقی کابینہ میں بھی اتحادی جماعتوں کو شامل کیا جائے گا، اور اس طرح سے حکومت کی تشکیل ہوگی، وفاقی حکومت کی تشکیل ہوگی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ یہ خوشائن بات ہے کہ 3 پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی، 3 قومی اسمبلی کی مدتیں پوری ہوئیں، اور ایک جمہوری طریقے سے منتقل اقتدار ہوا۔ لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو مینڈیٹ ملا ہے وہ منتشر مینڈیٹ ہے۔ سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ لوگوں نے جیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلم نون ہے، اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پھر MQM ہے، اور پھر JUI ہے، اور دیگر جماعتیں ہیں۔ لیکن سب دھاندلی کا الزام عائد کر رہے ہیں، اور کوئی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ کبھی نتائج کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا، اور ہمیشہ سے جو ہے دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن اصلاحات کی باری آتی ہے تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے سیاسی مفادات یاد آ جاتے ہیں، جس کے باعث الیکشن اصلاحات نہیں ہو پاتی، الیکشن کمیشن اس طرح سے مضبوط نہیں ہو پاتا جتنا اسے ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوتے ہیں پھر اس پر کبھی دھاندلی کے الزام عائد کیے جاتے ہیں، کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے، کبھی EMS بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اور جو ہے بہانہ بنایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے ہیلوں کے ساتھ پھر حکومت جو کام کرتی ہے وہ بھی ایک کمزور طرز حکومت ہوتا ہے۔ خصوصاً مخلوط حکومت جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی کمزور بنیادوں پر ہوتی ہے کہ اگر ایک اتحادی بھی ہٹ جائے تو حکومت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ جو موجودہ حکومت اب بنے گی، ملک انتہائی معاشی مسائل کا شکار ہے، اور اس صورتحال میں جب حکومت بنے گی اور مخلوط حکومت بنے گی تو وہ کسی صورت مضبوط حکومت نہیں ہوگی بلکہ کمزور حکومت ہوگی، کیونکہ وفاق میں مسلم نون کا وزیر اعظم ہوگا، لیکن صدر ہوں گے آصف علی زرداری۔ اپوزیشن پر بیٹھی ہوگی سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے ارکان بھی کوئی 20-25 نہیں بلکہ سینچری کے قریب جو ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان، وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں موجود ہوں گے، سینٹ میں موجود ہوں گے۔ ایسے تناظر میں کس طرح سے لیجسلیشن ہوگی؟ کیا مسلم نون اپنے انداز میں لیجسلیشن کر پائے گی؟ کیا وہ جس طرح سے وہ دعوے کر رہے تھے وہ ان تمام دعووں کو بھرپور طریقے سے آزمائیں گے؟ منشور میں جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں کیا وہ تمام وعدے پورے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب وعدے پورے نہیں ہوں گے، البتہ سمجھوتے کے ساتھ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن کیا اس مرتبہ بھی وزیر اعظم جو ہے اپنی آئینی مدت یعنی 5 سال پورے کرے گا، یا پھر ایک اور وزیر اعظم اسے آ کے ریپلیس کرے گا؟ یہ سارے سوال وہ ہیں جن کا جواب وقت دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ آنے والی حکومت آسان حکومت نہیں ہوگی۔ مضبوط اپوزیشن کے ساتھ یہ حکومت بن رہی ہے، اور کمزور بنیادوں پر حکومت ہوگی۔ حکومت کمزور ہوگی لیکن اپوزیشن مضبوط ہوگی، اور آنے والے جو دن ہوں گے وہ حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ جیسے ہم نے کہا تھا تحریک انصاف کے لیے ابھی عشق کے امتحان اور ہیں، تو مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے لیے بھی بہت سی مشکلیں ابھی باقی ہیں۔